الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کے مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماں اور بہنوں، پورے قرآن کریم کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر رکھا ہے، اور اس سورۃ الفاتحہ میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ دعا سب سے زیادہ نماز میں پڑھوائی جاتی ہے اور سنوائی جاتی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ کرنے اور کروانے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دیجئے، سیدھا راستہ دکھا دیجئے، سیدھے راستے پر چلا دیجئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ وہ سیدھا راستہ کیسے ملے گا، اس کی علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو صراط مستقیم پر اگر چلنا ہے تو ان لوگوں کے راستے پر چلو کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور اللہ نے جن پر انعام فرمایا وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ اور جن لوگوں کے راستے پر چل کر انسان صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا، کٹ جائے گا، ہدایت سے دور چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ان کا بھی پتہ بتایا کہ ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا کرو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچائیے گا کہ جن پر آپ نے اپنا غضب نازل فرمایا اور جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ولا الضالین سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ اب پورے قرآن کریم میں آپ غور کریں گے تو آپ کو کہیں یہودیوں کا تذکرہ نظر آئے گا، کہیں نصارہ کا، کہیں الذین اشرکوا والوں کا، مشرکین کا۔ اگر یہ تفصیل سامنے نہ ہو تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ تذکرہ ان کا، یہ تذکرہ ان کا، یہ عجیب سی بات سمجھ میں آتی ہے، حالانکہ قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے اترا ہے۔ اگر یہ والی بات ذہن میں رہے تو انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے طریقے اس لیے بیان کیے ہیں کہ کہیں مسلمان ان لوگوں کے طریقے پر نہ چل پڑیں۔ اور دوسری بات یہ ذہن کے اندر رہے آج کا مضمون سمجھنے کے لیے کہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ انسان کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی، دوسرے کے اندر وہی والی غلطی جو اپنی نظر نہیں آتی بہت آسانی کے ساتھ نظر آ جاتی ہے۔ یعنی اپنا جھوٹ جھوٹ نہیں لگتا انسان کو، لیکن دوسرے کا جھوٹ جھوٹ ہی لگتا ہے۔ اپنا ظلم انسان کو ظلم نہیں لگتا، دوسرے کا ظلم انسان کو ظلم لگتا ہے۔ ہر معاملے کے اندر یہی ہے کہ انسان کو وہ غلطی جو اس کے اندر خود کے اندر ہے وہ غلطی نہیں لگتی، لیکن وہی غلطی اگر دوسرے کے اندر نظر آتی ہے تو وہ غلطی نظر آتی ہے۔ انسان خود اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے تو اسے برا نہیں محسوس ہوتا، اور دوسری کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہوئی اس اولاد کو نظر آتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیسی نافرمان اولاد ہے، دیکھو اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے میرے اور آپ کے سامنے قرآن کریم میں دوسروں قوموں کے حالات اور واقعات بیان کر دیے تاکہ انسان اسی فطرت کے مطابق غلطی کی نشاندہی کر لے۔ اگر اللہ تعالیٰ سیدھا بیان فرماتے تو انسان کو اگر سیدھا ڈائریکٹ کہا جاتا ہے تو اس کے لیے اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہونا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر دوسرے کے مثال اور دوسرے کے واقعے کے ذریعے اسے سمجھایا جاتا ہے تو آسانی سے انسان سمجھ لیتا ہے۔ ان دو باتوں کے بعد اب ہم مضمون سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حکم دیا، جب وہ بہت سارے معجزات دیکھ چکے تھے، سمندروں کا پھٹنا، سمندروں کا راستہ بننا، جادوگروں کا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا،
اسی طرح موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ کا سورج کی طرح روشن ہو جانا، آپ کے عصا کا سانپ بن جانا، یہ سارے معجزات وہ دیکھ چکے تھے، سمجھ چکے تھے کہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور نہ جانے کیا کیا۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر ملک شام چلے جائیں، وہاں پر کوئی قوم آباد ہے، اس سے جہاد کریں، اور بہت آسانی کے ساتھ اللہ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ کو فتح ملے گی، وہ ملک آپ کو مل جائے گا۔ وہ چل دیے ساتھ میں۔ اب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب قریب پہنچے تو قریب پہنچنے کے بعد آپ نے 12 قبیلوں کے 12 سرداروں کو بھیجا کہ اس ملک کے حالات اور اس قوم کے حالات معلوم کر کے آئیں۔ اب ملک بڑا شاندار تھا، لیکن وہاں جو قوم آباد تھی وہ بڑے زبردست ڈیل ڈول والے اور بڑے طاقتور لوگ تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب ان 12 سرداروں نے بتایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قوم کو یہ بات نہ بتانا، کیونکہ وہ بزدلی کا مظاہرہ کریں گے اور شاید وہاں جانے سے انکار کر دیں۔ لیکن 2 سرداروں نے آپ کی بات مانی اور 10 نے نہیں مانی اور قوم کو بتا دیا، اور سب میں خبر پھیل گئی۔ اب وہ رونے پیٹنے لگے کہ اس سے اچھا تو آپ ہمیں وہیں پر مروا دیتے، آپ ہمیں یہاں مروانے کے لیے لے کر آئے، ہم سے تو یہ حکم نہیں پورا ہوگا۔ اور انہوں نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا ان فیہا قوما جبارین، کہ وہاں تو بڑے طاقتور قوم آباد ہے، ہم مان نہیں جائیں گے۔ صاف منع کر دیا وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم مان نہیں جائیں گے حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم داخل ہوں گے۔ پھر میں یاد دلا دوں کہ ابھی شروع میں نے 2 باتیں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کے حالات اس لیے بیان کیے ہیں کہ ہمیں ان کے طریقے پر نہیں چلنا، اور دوسری قوموں کے حالات اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ ان کے حالات کو پڑھ کر سن کر ہم یہ دیکھیں کہ کہیں یہ والی حرکتیں ہم تو نہیں کر رہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ والی حرکت ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہے، اور جو انجام ان کا ہوا پھر ظاہر ہے کہ وہ انجام ہمارے بھی ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے صاف منع کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے، آپ وہاں سے ان کو نکلوا دیجئے تو ہم چلے جائیں گے۔ 2 بندے جن کے دل میں قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ کا خوف تھا، وہ کہنے لگے کہ وہاں تک چل کر ہمت تو کرو، ہمت تو دکھاؤ، شہر کے پھاٹک تک تو چلو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے تم وہاں تک بھی چلے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرما دیں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ پر بھروسہ تو کرو۔ لیکن اس قوم نے کہا یا موسیٰ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا، ہم بالکل ساری زندگی بھی ہو جائے گی، ماں نہیں جائیں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم چلے جاؤ اور تمہارے پروردگار تمہارا رب چلا جائے، اور تم دونوں وہاں جا کر لڑائی لڑو، اور جب فتح مل جائے گی تو ہمیں بلا لینا، ہم وہاں آ جائیں گے، نہیں تو ہم نہیں بیٹھے ہو۔ اب آپ اپنے دل کی کیفیت کا جائزہ لے لیجئے۔ اب آپ اور ہم یہی محسوس کر رہے ہیں نا کہ کیسی بدبخت قوم تھی، کیسی نافرمان قوم تھی، کیسے برے لوگ تھے کہ اپنے پیغمبر سے انہوں نے صاف انکار کر دیا اور اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اب آپ اور ہم جائزہ لیں کہ یہی والی کچھ حرکت میں اور آپ بھی کر رہے ہیں۔ کس طرح؟ اب آپ دیکھیے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے شروع میں اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم اللہ کی نعمتیں اپنے اوپر یاد کرو، اللہ نے تم میں انبیاء بھیجے، اللہ تعالیٰ نے ان میں انبیاء بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام الانبیاء کی امت کے اندر پیدا کیا، تو ان پر اللہ نے بڑا احسان کیا یا ہم پر بڑا احسان کیا؟ ہم پر بڑا احسان ہوا۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَ، اللہ تعالیٰ نے تم میں بادشاہ پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بادشاہ ان میں پیدا کیے اس سے زیادہ ہمارے اندر بادشاہ پیدا کیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک تسلسل کے ساتھ مسلمانوں کی حکومتیں چلی آ رہی ہیں۔ ابھی 150 سال پہلے تک تو بڑے پیمانے پر حکومتیں تھیں، لیکن آج بھی زمین کے بڑے خطے پر اسلام سے منسوب حکومتیں پائی جاتی ہیں، تو ان سے زیادہ بادشاہ ہمارے اندر گزرے تو یہ والی نعمت بھی ہمارے اندر زیادہ ہو گئی۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اللہ نے وہ نعمتیں دیں جو دنیا میں کسی کو نہیں دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہ نعمتیں دی ہیں جو آج تک کسی بھی امت کو نہیں دیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام جیسی نعمت کسی کو نہیں ملی، قرآن کریم جیسی نعمت کسی کو نہیں ملی، آسمانی کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب کا نہیں لیا، قرآن کریم کا لیا۔ لیلۃ القدر کسی بھی امت کو نہیں ملی، رمضان جیسا مہینہ، نیکی کا اجر 700 گنا تک بڑھا کر کے دینا، چھوٹے چھوٹے عمل پر وضو پر گناہوں کا جھڑنا، ماں باپ کی دعاؤں کا قبول ہونا، اور نہ جانے کیا کیا انعامات،
بیماری کی حالت میں وہ تمام اعمال جو انسان صحت کے زمانے میں کرتا تھا، بیماری میں بغیر کیے ان ساری نیکیوں کا ثواب لکھا جانا۔ اسی طرح مرنے کے بعد ایصال ثواب کی نعمت، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی۔ اور اسی طرح آپ اندازہ کیجئے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امتیوں پر ان کے نبیوں کو گواہ لائیں گے۔ نوح علیہ السلام وغیرہ جب پیش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا، وہ کہیں گے جی، ان کی قوم انکار کر دے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کہیں گے گواہ پیش کرو، تو اللہ کے حکم سے یہ امت محمدیہ نوح علیہ السلام کے کام کی گواہی دینے کے لیے کھڑی ہوگی۔ تو ان کی امت اعتراض کرے گی کہ بھئی تم تو ہزاروں سال بعد کے آئے ہو، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو امت محمدیہ یہ سامنے رکھے گی اللہ تعالیٰ کے بعد کہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا، اور جو کچھ ہمارے نبی نے بتایا وہ سچ ہی ہو سکتا ہے، وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم اپنے نبی کی گواہی کے اوپر گواہی دے رہے ہیں۔ یہ اس امت کا کتنا بڑا اعزاز ہے کہ یہ نبیوں کے اوپر گواہ بنے گی۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، یہ اس امت پر ان سے زیادہ نعمت ملی۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں رحمت کے دروازے کھول دیے، شیاطین کو قید کروا دیا، نیکیوں کا اجر بڑھا دیا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا۔ ایک عام انسان جو سال کے 11 مہینے میں نماز نہیں پڑھ پا رہا تھا، فرض نماز، اللہ تعالیٰ نے فرض نماز تو کیا، اس سے تراویح کی 20 رکعات 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی نماز بھی پڑھوا کر دکھوا دی۔ وہ بندہ جو عام طور پر گناہوں سے نہیں بچ پا رہا تھا، تو اس سے گناہ کی بات تو بہت دور، جو جائز کام تھے کھانا پینا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی رکوا کر کے دکھا دیا۔ اب رمضان کے مہینے میں کے بعد اللہ تعالیٰ نے عید رکھی، اور عید کے مجمع میں اعلان فرما دیا کہ جاؤ، میں نے تمہاری سیئات کو حسنات سے تبدیل کر دیا، اور تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف جاؤ، اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ فرشتوں سے سوال کیا کہ اس شخص کا کیا معاملہ ہونا چاہیے جس نے مزدوری کی ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ اس کو مزدوری پوری دے دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مزدوری دے دی، انعامات کی بارش کر دی۔ اب اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عید کے بعد اس کے ذمہ یہ فرض لگایا کہ میں نے تمہاری ہمت بڑھوا دی تھی اتنی بڑی تعداد میں نمازیں پڑھوا کر، اور اب عید کے بعد اس کی تعداد گھٹ کر کے وہیں پہنچ گئی۔ اب تمہیں ذرا سی ہمت سے کام لینا ہے۔ اگر تم ذرا سی ہمت سے کام لوگے تو تم نمازی بن جاؤ گے، ذرا سی ہمت سے کام لوگے تو تم شکر گزار بن جاؤ گے، ذرا سی ہمت سے کام لوگے تو تم متقی بن جاؤ گے، کیونکہ رمضان کا مہینہ تو آیا ہی تھا متقی بنانے۔ ہر سال اللہ تعالیٰ اس امت کو رمضان کا مہینہ دیتے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ گے، تم نمازی بن جاؤ گے، تم شکر گزار بن جاؤ گے۔ لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ جاتا ہے تو جیسے بنی اسرائیل نے بزدلی کا مظاہرہ کیا تھا، کم ہمتی کا مظاہرہ کیا تھا، اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود، اتنی ہمتیں بڑھانے کے باوجود، اتنی نعمتوں کے ملنے کے باوجود، تو آپ اور ہم غور کریں اس بات کے اوپر، کیا میں اور آپ وہی جرم نہیں کرتے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا؟ کوئی فرق ہے ان کے جرم میں اور ہمارے جرم میں؟ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب انت وربک فقاتلا، تم چلے جاؤ، تمہارے پروردگار چلے جاؤ۔ ہم اپنے عمل سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ نے رمضان میں ہم سے پڑھوایا، ہم نے پڑھ لیا، اگر اسی طرح رمضان کے بعد آپ کو پڑھوانی ہے تو آپ پڑھوا دیجئے، ہم نہیں پڑھیں گے۔ دونوں میں، ان کے عمل میں ہمارے میں کوئی فرق ہے؟ انہوں نے جو جملہ کہا تھا انہوں نے زبان سے کہا تھا، ہم عمل سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہم تو نہیں پڑھ رہے۔ عید کا دن جیسا ہی گزرا تو عید کے دن ظہر کی نماز جیسے ہی آتی ہے تو نمازی غائب۔ ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ عید کے مجمع میں اللہ تعالیٰ نے چھٹی بول دی ہو، جیسے اسکولوں کی چھٹی بول دی جاتی ہے، مدرسوں کی چھٹی بول دی جاتی ہے کہ اب 11 مہینے کی تمہاری چھٹی، اب صرف جمعے میں ایک حاضری لگانی ہے، اور اگلا سال جب رمضان کا مہینہ آئے گا، جب نمازیں پڑھنی ہے، باقی محلے کے چند لوگ جو ہیں ان کی ڈیوٹی ہم نے لگائی ہوئی ہے، صرف انہیں نماز پڑھنی ہے، باقی تمہیں نہیں پڑھنی۔ گناہ سے رکنے کی جو ہم نے پابندی لگائی تھی وہ بھی اٹھا دی، بس اب نکلو عید کے مجمع سے، مغفرت ہو چکی، اب گناہ کرنے شروع کر دو۔ غور تو کریں ہم کہ ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ ہماری ہمتیں بڑھواتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مجمعوں میں، اور اللہ تعالیٰ سے وعدے کرتے ہیں کہ اللہ اب نماز نہیں چھوڑیں گے، اللہ اب جھوٹ نہیں بولیں گے، اللہ اب بدنگاہی نہیں کریں گے، اب قرآن کی تلاوت کریں گے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کریم جب مکمل ہوتا ہے تو مکمل ہوتے ہی، جب قرآن کریم مکمل ہو رہا ہوتا ہے حافظ صاحب کا، تو آخری رکعت میں وہ جب ہی قرآن کریم شروع کر دیتے ہیں اور اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک پڑھتے ہیں۔
یہ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور آپ نے اس پر اس لیے عمل کروایا کہ تمہارا اگلا قرآن ہم نے ابھی شروع کروا دیا، تم شروع کرو گے نہیں، ہم نے کروا دیا، اب قرآن پورا تمہیں کرنا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ تراویح کا عمل مکمل ہوا تو اب اگلے سال تک کے لیے قرآن کریم کا سننا، پڑھنا، سنانا سب بند۔ اب جھوٹ بولنے سے جو ہم رکے ہوئے تھے وہ پھر شروع، موبائل کا غلط استعمال جو چل رہا تھا اور بند ہو گیا تھا رمضان میں وہ پھر شروع، جن کے سیریل چل رہے تھے رمضان سے پہلے اور انہوں نے رمضان کے احترام میں بند کر دیے تھے وہ پھر شروع، جن کے ناجائز تعلقات چل رہے تھے رمضان میں اس میں کمی آ گئی تھی یا بند ہو گئے تھے وہ رمضان کے بعد پھر شروع۔ تو یہ تو بنی اسرائیل کا جو عمل تھا، اب آپ چلے جائیں 15 منٹ پہلے کی اس کیفیت پر جو آپ دل میں محسوس کر رہے تھے کہ کتنی نافرمان قوم تھی، کتنی بدبخت قوم تھی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں پورا کیا، تو بھائی اپنے دل کے اندر جو ہم انہیں کوس رہے تھے، انہیں برا بھلا کہہ رہے تھے، تو وہی جرم میں اور آپ کر رہے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو کیوں برا بھلا نہیں کہہ رہے؟ جرم تو برابر ہے، ان کا جرم برا تو ہمارا بھی جرم برا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس وقت اللہ سے دعا کی کہ اللہ بس اب بہت ہو گئے، تو بہت بڑی گستاخی ہو گئی، اتنی بڑی نعمت کی اتنی ناقدری، اب اس قوم کے اور ہمارے درمیان آپ جدائی کر دیجیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے لیے اس ملک میں پہنچنا ان کے لیے حرام کر دیا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، 40 سال تک نہ تو وہ اس ملک کو پا سکے نہ اپنے وطن واپس جا سکے، اللہ تعالیٰ نے میدان میں قید کر دیا۔ کوئی بندش نہیں تھی، کوئی ہتھ کڑی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا، نکل ہی نہیں پاتے تھے، صبح سے شام تک چلتے رہتے تھے اور صبح جب دیکھتے تھے وہیں پر ہوتے۔ آپ اندازہ کیجئے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے لیے کوئی کام لکھ دیتے ہیں اور ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم ہمت کرو، تمہیں یہ کام کرنا ہے، اگر وہ قوم وہ کام نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ سالوں کے لیے بغیر جیل کے، بغیر قید خانے کے نظر آئے اس قوم کو بند کر دیتے ہیں، اس کو قید کر دیتے ہیں کہ تمہاری ترقی ہم نے روک دی۔ یتیہون فی الارض، انسان حیران پریشان رہتا ہے۔ آج کیا امت پر صاف نہیں نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ترقی کی راہیں اور اللہ تعالیٰ نے عزت، یہ ساری کی ساری چیزیں اس قوم کے لیے بند کر دی ہیں، اور میدان تیہ کے اندر یتیہون فی الارض بند کر کے رکھ دیا ہے کہ ساری کوششیں اور ساری محنتیں رائگاں جا رہی ہیں، بیکار جا رہی ہیں، عزت حاصل نہیں ہو پا رہی ہے، پریشانیاں ختم نہیں ہو پا رہی ہیں، امت کی پستی اور ذلت اور اس پر جو مظالم کا سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ یہ صاف نہیں نظر آ رہا کہ یہ والی سزا اللہ تعالیٰ نے جو ان پر مسلط کی تھی، کیونکہ ان جیسا ہمارا جرم ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھی مسلط کر دی۔ اس لیے ہم سب دل سے شرمندہ ہوں اپنے اس جرم عظیم پر، اور آج سچے دل سے ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو جائیں کہ اللہ ہمیں آج پتہ چلا اپنے اس جرم کی سنگینی کا۔ ہم تو بہت ہلکا سمجھتے تھے کہ رمضان گیا اور ہم نے نماز چھوڑ دی، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، یہ تو بنی اسرائیل پر اس جرم پر تو آپ نے سخت عذاب بھیجا تھا، اور اللہ کی قسم یہ تو نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ آپ نے ایک موقع پر لمبی نماز پڑھی، صحابہ کرام نے پوچھا یہ کیسی نماز تھی؟ آپ نے فرمایا کہ خوف کی، ڈر کی نماز تھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے آج اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی، 2 قبول ہوئی، 1 قبول نہیں ہوئی۔ ایک دعا یہ قبول ہوئی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری امت قحط کی وجہ سے ہلاک نہ ہو، قبول ہو گئی۔ میں نے یہ دعا کی کہ اللہ میری امت پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو پوری امت کو ختم کر دے، اللہ نے یہ بھی قبول فرما لی۔ تیسری یہ دعا مانگی کہ اللہ میری امت میں آپس میں جھگڑے اور اختلاف نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ تو پچھلی امتوں میں جن باتوں پر آسمان سے پتھر برسا دیے جاتے تھے، بندر اور خنزیر بنا دیے جاتے تھے، وہ والے جرم ان سے زیادہ ہماری امت کے اندر پائے جا رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی حفاظت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی حفاظت کی ہوئی ہے اور کام بنایا ہوا ہے۔ اس لیے اپنے ظلم پر ہم دل سے شرمندہ ہو کر توبہ طائب ہو جائیں آج، اور پھر اپنے وہ وعدے جو ہم نے لیلۃ القدر میں کیے، رمضان میں کیے، جو ہم نے دعائیں کی کہ اللہ تلاوت کیا کریں گے، اب نمازی بن جائیں گے، اب شکر گزار بن جائیں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو، وہ وعدے یاد کرتے ہوئے ساری زندگی کا بالغ ہونے کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھوایا ہوا ہے ہر کسی کا گناہوں سے بچنے کا۔ رمضان کے بعد کھانے پینے کا روزہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن آنکھوں سے غلط دیکھنے کا روزہ یہ کبھی بھی افطار نہیں ہوتا۔
یہ تو روزہ رکھوا کر کے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے. بالغ ہونے کے بعد آنکھوں سے غلط نہ دیکھنا، یہ تو روزہ ہر کسی کو رکھنا ہی رکھنا ہے. کانوں سے غلط نہ سننا، یہ روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. یہ چلے گا، رمضان کے بعد بھی چلے گا، عید بعد بھی چلے گا، یہ ہمیشہ ہمیشہ چلے گا، ساری زندگی چلے گا. اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد انسان پر اتنی بندش عائد ہو جاتی ہیں، اتنی پریشانیوں میں گرتا چلا جاتا ہے، وہ محسوس کرے یا نہ محسوس کرے، اللہ کی طرف سے اسے قید کر دیا جاتا ہے. یتیہون فی الارض. اور اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں صاف ستھرا کیا ہوا ہے رمضان کے بعد. ابھی وقت نہیں گزرا، ابھی پچھلا جمعہ جو آیا تھا وہ تو رمضان المبارک کے اندر آیا تھا، ابھی تو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا. ابھی اللہ نے ہمیں صاف فرمایا ہوا ہے. عید کی نمازیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، لیلۃ القدر گزاری ہوئی ہے. ابھی بہت شاندار موقع ہے کہ اس دل کی صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ ابھی ہم وعدہ کر لیں اور اب اللہ کی طرف پورے دل کی گہرائی کے ساتھ متوجہ ہو جائیں اور اب ہمیشہ کے لیے نمازی بن جائیں اور ہمیشہ کے لیے فرما بردار بن جائیں. پھر یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا تو دل گندا ہونا شروع ہو جائے گا، پھر ہم پلٹنا بھی چاہیں گے نہیں پلٹ سکیں گے اور کچھ نہیں معلوم کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نصیب نہیں ہوگا. آپ کے اور ہمارے سامنے آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ کتنے سارے لوگوں کے انتقال کی خبر چاند رات میں بھی آئی، عید کے دن بھی انتقال ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رمضان آخری لکھا ہوا تھا، عید کی رات میں بھی انتقال کی خبر آئی ہے، عید کے دن بھی انتقال ہوئے اور ہر سال ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا آخری لکھا ہوا تھا، ادھر رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، ادھر ان کی عمر پوری ختم. مجھے اور آپ کو بھی نہیں معلوم کہ ہمیں اور آپ کو اگلا نصیب ہوگا یا نصیب نہیں ہوگا. اتنے سے محلے میں سے ایک ایک گلی میں ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی دو چار بندے، ایک دو بندے ضرور ایسے ہوتے ہیں جو پچھلے سال رمضان میں تھے، اگلے سال نہیں تھے. اور بڑے پیمانے پر اگر اس کو دیکھا جائے تو نہ جانے کتنے اللہ کے بندے اور بندیاں کم ہو جاتے ہیں. اور جوانوں میں بھی جاتے ہیں، بوڑھوں میں بھی جاتے ہیں، مردوں میں بھی جاتے ہیں، عورتوں میں بھی جاتے ہیں، بچے اور بچیوں میں بھی جاتے ہیں. یہ تو ہے نہیں کہ بڑی عمر میں انسان جائے گا. تو اس لیے بھی بہت شاندار موقع ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور نیک بن جائیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. اور ابھی جب تک گناہ سے مکمل طور پر نہ بچ پائیں تو بہت شاندار طریقہ ہے، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اہتمام کرتے رہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ نمازوں کی فکر ہو، اسی طرح اور اللہ کے احکام پورا کرنے کی فکر ہو. جب انسان یہ والا کام کرتا ہے تو وہ نیکوں کے زمروں میں آ جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو خطبے میں دوسری آیت تلاوت کی گئی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نیکوں کی سرپرستی فرماتے ہیں. آپ اندازہ تو اگر یہی ایک بات نیک بننے کے لیے انعام کے طور پر بیان کی جائے تو یہی ایک بات ترغیب دلانے کے لیے کافی ہے کہ نیک لوگوں کے اللہ تعالیٰ سرپرست بن جاتے ہیں، ان کی سرپرستی فرماتے ہیں، ان کے عزتوں کی حفاظت فرماتے ہیں، ان کے مال و اولاد کی حفاظت فرماتے ہیں، ایک ایک چیز کی اللہ تعالیٰ ان کی سرپرستی فرماتے ہیں، ان کی کفالتیں فرماتے ہیں، رزق کے دہانے ان کے اوپر کھول دیتے ہیں، ہر طرح کی رحمتیں اور برکتیں انہیں ملتی ہیں نیک بننے کی بنیاد پر. اور گناہوں کی بنیاد پر انسان سے نعمتیں چھنتی ہیں. اگرچہ بعض موقعوں پر ظاہری طور پر نعمتیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن در حقیقت اللہ کی طرف سے نعمتیں جب انسان گناہ کرتا ہے چھننی شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو حقیقت سمجھ میں آتی ہے تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. اس لیے آخر میں ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی بات مکمل کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ رمضان کے بعد 2 4 5 10 جتنے بھی نمازیوں کا اضافہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ چند دنوں تک اضافہ ہوتا ہے. تو جو پرانے نمازی ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اگر کوئی نوجوان لڑکا مسجد میں آنا شروع کر رہا ہے، کوئی اور بھائی آنا شروع کر رہا ہے، گھر میں کوئی بچی نمازوں کا اہتمام کرنا شروع کر رہی ہے، ہماری کسی بہن نے شروع کیا، کسی ماں نے شروع کیا، تو گھر کے افراد، اسی طرح مسجد کے افراد اس کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کریں، اس کو عزت دینے کی کوشش کریں، اس کا اکرام کرنے کی کوشش کریں. عجیب بات ہے کہ اس دنیا کی طرف جب گناہوں کی طرف انسان جاتا ہے تو وہاں پر دوست استقبال کرتے ہیں، اور اس طرف اگر آتا ہے تو عام طور سے روکھے پن کا مظاہرہ ہوتا ہے. اگر اس ایک بات کا خیال کر لیا جائے کہ مسجد میں کوئی بھی نئے نمازی کا اضافہ ہو تو پرانے نمازی اس کی عزت افزائی کریں، اس کو حوصلہ دلائیں کہ آپ نے بہت اچھا قدم اٹھایا، ہمیں بہت خوشی ہے، آپ کے آنے سے بہت حوصلہ مل رہا ہے، اور اب آپ استقامت کے ساتھ لگے رہیے گا، آپ نماز کی پابندی کیجیے گا، اور آپ کے آنے سے بڑی خوشی ہوتی ہے، بیٹے بہت اچھا لگا آپ آئے ہو. اگر یہ 2 4 جملے بڑے بول دیں، سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیں، کندھوں کے اوپر ہاتھ پھیر دیں، سینے کے اوپر ہاتھ پھیر دیں، چہرے کے اوپر پیار سے ہاتھ پھیر دیں، تو آپ بچوں سے پوچھئے گا، نوجوانوں سے پوچھئے گا کتنا دل بڑھ جاتا ہے. اس سے دل بڑھ جائے گا، اس سے انہیں آنے کا حوصلہ ملے گا. اسی طرح گھر کے اندر اگر یہ والا ماحول شروع ہو
تو وہاں پر اگر آپ 2-4 تعریف کے جملے بولیں گے وہاں بھی حوصلہ بڑھ جائے گا۔ ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بننے کی ضرورت ہے نیکی کے معاملے کے اندر۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک آدھ نماز میں غیر حاضری ہو رہی ہے تو تانا نہ دیں، ایسا کوئی رویہ نہ اپنائیں جس سے اس کے حقارت کا اظہار ہو کہ بھئی ہم تو پہلے ہی سوچ رہے تھے چند دن کا مہمان ہے اور ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ بھئی یہ نمازی نہیں بن سکے گا۔ اس طرح کے جملے نہ بولیں، بلکہ سمجھائیں کہ بیٹا آپ نے نماز پڑھنی شروع کی تھی، بیچ میں آزمائشیں آتی ہیں، ایک دم عادت نہیں بن پاتی، گھر کا ماحول سازگار نہیں ہوگا، رات میں دیر سے سوئے ہوگے، مہمان آئے ہوں گے یا کہیں دعوت میں گئے ہوگے، کوئی بات نہیں، پریشان مت ہو۔ اگر ایک فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے تو شروع میں بیٹے 4 کی تو پابندی کرو۔ شیطان بہکاتا ہے کہ ایک نماز چھوٹ گئی تو باقی بھی مت پڑھو، تو ہمیں شیطان کے جو پروپیگنڈا کرتا ہے، جو دل میں بات ڈالتا ہے، اس کے خلاف ہمیں اپنے نوجوانوں کو، اپنے محلے کے لوگوں کی مدد کرنی ہے کہ بیٹے 4 پڑھو، اور ایک کے لیے دعا کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق دے دیں گے۔ اسی طرح ایک عمل بہت آسان چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کے فائدے بے شمار ہیں، دعوت کا مزاج بنائیں۔ چلتے پھرتے جب ہمارے بڑے آیا کریں، خاص طور سے ہمارے جو بزرگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، جب وہ آیا کریں مسجد کی طرف تو جو نوجوان اسکوٹریوں پہ نظر آئیں، دکانوں کے اوپر نظر آئیں، بس ان کو ایک آواز دیتے ہوئے کہ بیٹے نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھ لو مسجد میں آ کر۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ آئے نہیں آئے، آپ کو تو اجر مل گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعوت دینے کے عمل کے اوپر اجر دے دیا۔ اب وہ بندہ آئے نہ آئے یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ، آپ کہتے رہیں گے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی وقت ایسا آئے گا کہ اس بندے کے دل میں بات بیٹھے گی اور وہ آئے گا۔ یہ مزاج بنائیں، اور دعوت دینے والے کو دعوت دینے کا خود اپنی ذات کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب دوسروں کو نماز کی دعوت دے گا، جھوٹ نہ بولنے کی دعوت دے گا، سچائی کی دعوت دے گا، تو اب اگر وہ کبھی گڑبڑ کرنے لگتا ہے تو اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے کہ تم دوسروں کو تو سمجھا رہے تھے، آج خود یہ کام کر رہے ہو، تو وہ خود جم جاتا ہے۔ تو یہ دعوت کا مزاج بنائیں اور حوصلہ بڑھانے کا مزاج بنائیں، اکرام کا مزاج بنائیں، اور تیسرا کام دعا کا اہتمام، کہ اپنے پورے محلے کے لیے، پورے علاقے کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہو کہ اللہ سب کے دل بدل دیجئے۔ جو فجر میں نمازی آتے ہیں تو مسجد کا حال دیکھتے ہیں کہ ایک صف سوا صف مشکل سے ہوتی ہے، اور کبھی کبھی جب امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو بعض مساجد میں 5-5 7-7 لوگ ہی ہوتے ہیں بمشکل۔ تو یہ حالت جو نظر آتی ہے تو اس وقت اللہ سے مانگے کہ اللہ ہم تو لاچار ہیں، ہم تو مجبور اور بے بس ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، اللہ آپ کے بندوں کو زبردستی نہیں لا سکتے، لیکن اللہ آپ تو اپنے بندوں کو بھیج سکتے ہیں۔ دعا مانگے، جب مسجد میں آیا کریں تو ایک عمل یہ شامل کر لیں کہ پورے علاقے کے لیے، پورے محلے کے لیے دعا مانگا کریں کہ اللہ یہاں کے نوجوانوں کو، یہاں کے مردوں کو، یہاں کے عورتوں کو نمازی بنا دیجیے، شکر گزار بنا دیجیے، اللہ متقی بنا دیجیے۔ یہ 2-3 کام اگر ہم پابندی کے ساتھ کر لیں گے، آپ اور ہم انشاءاللہ اس کے فائدے خود دیکھیں گے، خود اپنے عمل میں، اپنی زندگی میں استقامت دیکھیں گے، اور انشاءاللہ کہنے سننے سے یقیناً فائدہ ہوتا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ جو آج کے نمازی ہیں ان کو بھی کسی نے کہا تھا، ان کو بھی کسی نے سمجھایا تھا، ان کے بھی کان میں کہیں سے کوئی بات پڑی تھی، قبولیت کا وقت تھا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی اور آج وہ نمازی بن گئے۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا کہ کسی کو دیکھ کر حقیر مت سمجھا کرو، كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ۔ تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، اللہ نے آج تم پر احسان کر دیا، تم ایسے ہو گئے۔ تو ہم میں کسی میں اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھا ہوا، کوئی اپنی ذات میں نہ نیک ہے اور نہ کوئی گنہگار ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، جس کو جتنی نیکی کی توفیق ملی ہوئی ہے، اللہ کی نظر رحمت کسی کی بھی طرف متوجہ ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اسے ہم سے آگے پہنچا دیں گے۔ تو کسی کی حقارت دل میں نہ ہو، سب کے لیے دعا ہو، اکرام ہو، مسجد میں آنے والوں کا بھی، نہ آنے والوں کا بھی، اسی طرح ان کو دعوت دی جائے۔ تو انشاءاللہ ان دونوں تینوں عمل کی برکت سے ہمارے اندر خود بھی پختگی آئے گی اور انشاءاللہ علاقے میں بھی تبدیلی آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں باقی زندگی جتنی بھی ہماری باقی بچی ہے اپنی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔